سورہ یاسین آج ہم ابھی پڑھیں گے، اور سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ منکرین کو ملامت کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن تم کو اپنا حساب دینا پڑے گا تو تم رو گے، چلاؤ گے، واویلا کرو گے، لیکن اس وقت معافیا مانگنا، رونا، چلانا، واویلا کرنا تمہارے کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ تو یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ سورہ یاسین ہے، یہ قرآن سراسر گواہ ہے اے محمد کہ تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو ایک نہایت سیدھی راہ پر۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے پورے اہتمام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، اس پروردگار نے جو زبردست ہے، جس کی شفقت ہمیشہ رہتی ہے، اس لیے اتارا گیا ہے کہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے اگلوں کو خبردار نہیں کیا گیا، لہٰذا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے بہتوں پر ہماری بات پوری ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایسے متکبر ہیں کہ ان کی گردنوں میں ہم نے گویا توق ڈال دیے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کے سر اٹھے رہ گئے، ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی، اس طرح ہم نے ان کو ڈھانک دیا تو اب انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا، ان کے لیے برابر ہے کہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو انکار کرنے والے لوگ نافرمان ہیں، جب وہ انکار کرتے چلے جاتے ہیں تو ہم گویا ہدایت کو قبول کرنے کے لیے ان کے آگے پیچھے رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں کہ ہدایت ان تک پھر پہنچے ہی نہ، اور اگر پہنچے بھی تو اس کا اثر ان پر نہ ہو، کیونکہ یہ مستقل نافرمانیاں کرنے والے لوگ ہیں۔ اور نہیں مانیں گے تو اے محمد صرف آپ کا کام ان کو خبردار کرنا ہے، جو نصیحت پر چلیں اور بن دیکھے خدا سے ڈریں، تو اس طرح کے لوگوں کو کی مغفرت اور خدا کی طرف سے باعزت صلے کی بشارت دو، یقیناً ہم ہی ایک دن مردوں کو زندہ کریں گے اور ان کے حساب میں بھی ہمیں کوئی مشکل نہیں آئے گی، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا اور جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں درج کر لیا ہے۔ انہیں بستی والوں کی مثال سناؤ جبکہ ان کے رسول آئے، اس طرح کے جب ہم نے دو رسول ان کے پاس بھیجے تو انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے شخص سے ان کی تائید کی۔ جی، یہ تیسرا شخص وہ ہے کہ دو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، اور تیسرا شخص جو ہے وہ بندہ مومن ہے جس کا ذکر ہم جگہ جگہ پڑھ رہے ہیں کہ جو فرعون کے خاندان کا تھا، ایمان لے آیا تھا، اور یہی شخص تھا جو حضرت موسیٰ کو یہ کہنے گیا تھا کہ فرعون تمہیں قتل کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو لہٰذا تم یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ، اور اپنے دربار میں کھڑا ہو کر وہ اللہ کی توحید کا ذکر کیا کرتا تھا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا کرتا تھا، اس بندے کو تیسرا شخص کہا ہے، اور اس کے نام پر ایک اور سورہ بھی آئے گی، سورہ مومن۔ ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا شخص جو ہے یہ وہ ہے جو فرعون کے خاندان سے تھا، جس کا ذکر آپ بار بار پڑھ رہے ہیں، اور اس نے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کی بڑی مدد کی، تو ان لوگوں نے کہا کچھ شک نہیں کہ ہم تمہارے پاس بھیجے ہوئے آئے ہیں، لوگوں نے جواب دیا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری تو تم محض جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب گواہ ہے کہ یقیناً تمہارے پاس بھیجے ہوئے آئے ہیں اور ہمارے اوپر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں کہ اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دیں۔ لوگوں نے کہا ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر ماریں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گی۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اتنی بات کہ تمہیں یاد دہانی کی گئی ہے، لیکن تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ یہی موقع تھا جب خدا نے تیسرے سے تائید کی، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون اور اس کے دربار میں لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ایک وہی والے بندے کا دوبارہ ذکر ہے کہ وہ والا شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو، حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، سیدھے راستے پر چلو، تم مجھے بھی گمراہ کرنا چاہتے ہو، مگر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ میں اس ہستی کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، کیا میں اس کے سوا دوسروں کو اپنا رب بنا لوں؟ اگر خدائے رحمان
مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے. ایسا کروں تو کچھ شک نہیں کہ میں تو پھر کھلی کھلی گمراہی میں پڑنے والا ہوں. اور میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا تو میری بات سنو. ارشاد ہوا اے بندہ مومن جنت میں داخل ہو جا. یہ تیسرا بندہ جو تھا جس نے سپورٹ کیا تھا حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کو جنت کی بشارت دے دی. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہی وہ بندہ ہوگا جو سابقون الاولون میں شامل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان، اس کے عمل اور اس کی تبلیغ کی اتنی زیادہ تعریف کر رہے ہیں. تو دنیا میں اس کو بشارت دے دی گئی جنتی ہونے کی، لیکن جس لیول کا ایمان اس بندے کے پاس تھا، لگتا ہے کہ وہ بھی سابقون الاولون ہوگا. اور اس نے یہ بشارت سنی تو کہا جو میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا، مجھے عزت والے گھر میں شامل کیا، اے کاش میری قوم جان لیتی. اس کی قوم پر اس کے بعد ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری اور اس طرح کے کاموں کے لیے ہمیں لشکر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، بس ایک ڈانٹ تھی تو دفتن وہ سارے کے سارے جو کل زمین پہ اکڑ کے چلتے تھے وہ بجھ کر رہ گئے. افسوس بندوں پر، ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا انہوں نے مذاق اڑایا. تو اے محمد تمہارے مخاطبین اس وقت یہی کہہ رہے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کہ ان کے لوگ اب ان کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے اور کچھ شک نہیں کہ ایک دن یہ سب ہمارے حضور میں اکٹھے کیے جائیں گے. یہ نشانیاں مانگتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے مردہ زمین ایک بہت بڑی نشانی. ہم نے آسمان سے پانی برسا کر ان کو زندہ کیا اور اسے غلہ اگایا کہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اس میں لگائے اور اس میں چشمے نکال کر بہائے کہ اس کے پھل کھائیں. یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے، پھر کیا شکر گزاری نہیں کرتے. پاک ہے اللہ جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے، ان چیزوں کے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان لوگوں کے اندر سے بھی، ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ جانتے نہیں. اللہ میاں کہتے ہیں کہ ہر چیز کو میں نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، چاہے کوئی درخت ہے، چاہے کوئی پودا ہے، چاہے کچھ بھی ہے. زمین و آسمان بھی جوڑے جوڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ زمین و آسمان، ایک زمین اور ایک آسمان مل کر آپس میں کپل بنتا ہے. اسی طرح مرد اور عورت کپل بنتا ہے، اسی طرح فروٹ بھی کپل بنتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو دیکھیے، آپ جانوروں کو دیکھیں، حشرات الارض کو دیکھیں، چیونٹیوں کو دیکھیں، ہر چیز کو اللہ نے جوڑے جوڑے بنایا. اس کے لیے رات اور دن کو بھی جوڑے بنایا. ہم اس کے لیے رات بھی بہت بڑی نشانی ہے. ہم اسے دن کو کھینچ کر لے آتے ہیں تو دیکھتے دیکھتے اندھیرے رہ جاتے ہیں. سورج اس مقصد سے اپنے ایک مقررہ راستے پہ چلتا ہے. یہ خدائے عزیز و علیم کا باندھا ہوا اندازہ ہے. اور چاند کے لیے اس کے پیش نظر ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ ایک مرتبہ پھر کھجور کی پرانی چینی کے ہو جاتا ہے. یعنی پہلے دن جو چاند نظر آتا ہے وہ اتنا باریک ہوتا ہے جیسے کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور 14ویں کی رات کو یہ مکمل حالے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور پھر کم ہوتا ہوتا وہ ڈوب جاتا ہے اور پھر پہلی کو نمودار ہوتا ہے. تو اس طرح سے پورا مہینہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سارے اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں، مگر مجال نہیں کہ سورج چاند کو جا پکڑے، رات دن سے آگے نکل جائے. سب اپنے اپنے آربٹ میں گردش کر رہے ہیں. اور ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ان کی نسل کو ہم نے ان سے بڑی کشتیوں میں اٹھا رکھا ہے، اور کشتی کے مانند ان کے لیے خشکی میں سفر کی چیزیں بھی ہم نے پیدا کی جن پر سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو کشتی میں ہی غرق کر دیں. تو جب یہ ڈوبنے لگے تو پھر ان کی نہ تو کوئی فریاد سننے والا ہو، نہ ان کو بچانے والا. مگر یہ ہماری رحمت ہے، ان کو ایک معین وقت تک بہرمند کرنا ہمارے پیش نظر ہے کہ دنیا میں یہ ایک اپنا وقت پورا کریں. انہیں جب تنبؤ کیا جاتا ہے کہ تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے زمین و آسمان تمہیں گھیرے ہوئے ہیں، ان سے ڈرو اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے، تو سنی انسنی کر دیتے ہیں. ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی ان کے پاس آتی ہے اس سے منہ موڑتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو بخشا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کا انکار کر دیا ہے ماننے والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. تم لوگ تو سری گمراہی میں مبتلا ہو. پوچھتے ہیں کہ اچھا ہم پر عذاب کی یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم لوگ سچے ہو. یہ لوگ ایک ڈانٹ ہی کے منتظر ہیں جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ جھگڑتے رہ جائیں گے، پھر نہ کوئی وصیت پائیں گے اور نہ اپنے لوگوں کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اور اس طرح ایک دن سور پھونکا جائے گا تو یکا قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل پڑیں گے. اس وقت کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ ہماری قبر سے کس نے اٹھا دیا. یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان
ने तुमसे वादा किया था, और देख लो पैगंबरों ने बिल्कुल सच्ची बात कही थी, वो भी एक डांट होगी और यकीनन सब के सब हमारे हुजूर में हाजिर कर दिए जाएंगे। तो आज के दिन किसी शख्स पर जुल्म ना होगा और तुमको वही बदला मिलेगा जो तुम दुनिया में कमा कर आए। बेशक जन्नत के लोग अपनी दिलचस्पियों में मगन होंगे, वो अपनी बीवियों के साथ सायों में तख्तों पर टेक लगाए बैठे होंगे, इनके लिए वहां उनके मुलाजिमीन मेवे पेश करेंगे और हर वो चीज जो वो मांगेंगे इनके लिए हाजिर कर दी जाएगी। तमाम फरिश्ते हर तरफ से इनको सलाम कहेंगे, उनके परवरदिगार की तरफ से इनके ऊपर हमेशा की रहमत का साया होगा। और तुम इसे ए मुजरिमो, आज मेरे इन बंदों से छटकर अलग हो जाओ, अब तुम्हारी दुनिया अलग और इनकी दुनिया अलग। आदम के बेटो, क्या मैंने तुम्हें पाबंद नहीं किया था कि शैतान की बंदगी ना करना, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, और ये भी कि मेरी ही बंदगी करना, यही सीधा रास्ता है। इसके बावजूद इसने तुम में से एक को गुरोह कसीर को शैतान ने गुमराह कर दिया, फिर भी तुम नहीं समझते। ये वही जहन्नुम है जिसका तुमको डराया जा रहा था, अब इसमें दाखिल हो जाओ उन गुनाहों की पादाश में जो तुम दुनिया में करते थे। आज हम इन बोलने वालों के मुंहों पर मोहरे लगा देंगे और इनके हाथ हमें बताएंगे और इनके पांव शहादत देंगे कि जो कुछ ये दुनिया में करते रहे। अगर हम चाहते तो उनकी आंखें मिटा देते, फिर ये रास्ते की तरफ बढ़ते तो कहाँ से देखते। अगर हम चाहते तो उनकी जगह ही पर इनको मस्क मस्क का मतलब होता है कि इनके चेहरों को बिगाड़ देते, बदशक्ल कर देते, फिर ना आगे बढ़ सकते ना पीछे लौट सकते। क्या देखते नहीं कि जिसको हमने लंबी उम्र देते हैं, इसकी खिलकत में दर्जा बदर्जा इसको पीछे लौटा देते हैं। यानी जो लंबी उम्र पाता है तो उनमें से कुछ अपनी मेमोरी खत्म हो जाती है ना उनकी, और वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कौन है, उनके बच्चे कौन है, क्या मामला है। बड़े से बड़ा लीडर भी जब इस बीमारी में जाता है तो वो उस पर तरस आता है। अल्लाह ताला सबको इस अजाब से बचाए। तुम इसे ए लोगो, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान को शायरी कहते हो। हमने मोहम्मद को शायरी नहीं सिखाई और ना ही मोहम्मद की शान है कि वो इस तरह की शायरी करे जैसे तुम करते हो। ये कुरान तो निहायत खूबसूरत बलीग कलाम, एक याद दहानी, एक वाज़े कुरान है, ताकि इसके जरिए से लोगों को खबरदार करो जो लोग जिंदा हैं, ईमान लाना चाहते हैं, और मुनकरों पर खुदा का ये पैगाम मुकम्मल हो जाए कि इन पर खुदा का अजाब आने वाला है। क्या इन्होंने गौर नहीं किया कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से इनके लिए चौपाई भी पैदा किए, और अब ये इनके मालिक हैं, और हमने इनको इनका ताबेदार बना दिया है, और उनमें से बाज इसकी सवारियां हैं और उनमें से बाज का ये गोश्त खाते हैं, और इनके अंदर दूसरे बड़े भी फायदे हैं, और खासकर पीने की चीजें भी, यानी कि दूध वगैरह। क्या ये इसके अलावा शुक्र नहीं करते? इन्होंने इस तवक्को पर अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बनाए कि इनकी मदद की जाएगी, वो इनकी मदद नहीं कर सकेंगे, बल्कि उनकी फौज ही हाजिर किए जाएंगे। तो इनकी बात पर मोहम्मद तुम दुखी दिल ना हुआ करो, हम जानते हैं जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं। इन्हें ताज्जुब है कि मरने के बाद ये किस तरह उठाए जाएंगे। क्या इंसान को मालूम नहीं कि हमने इसको पानी की हकीर बूंद से पैदा किया। अब वही हकीर इंसान मेरा दुश्मन बन के उठ खड़ा हुआ और हम पर तंज करता है, अपनी पैदाइश को भूल गया, कहता है कि हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है जबकि वो बोसीदा हो जाएंगी। कह दो इनको वही जिंदा करेगा जिसने इनको पहली मर्तबा पैदा किया, और अपनी हर मखलूक को अल्लाह ताला खूब जानता है। वही है जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्तों से आग पैदा कर दी, फिर उसी से तुम आग सुलगाते हो। क्या जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया वो इस पर कादिर नहीं कि इन लोगों जैसी मखलूक को पैदा करे? क्यों नहीं, असल में पैदा करने वाला तो वही है, जिस तरह चाहे जिसको चाहे पैदा करे, हर चीज का जानने वाला है। उसका मामला तो ये है कि वो जब किसी चीज का इरादा करता है कि हो जा, तो उसको उसके लिए कोई कोशिश और तगोदो करनी नहीं पड़ती, वो चीज हो जाती है। तो अल्लाह पाक है, उसके हाथ में हर चीज का इख्तियार है, और तुम सब अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाओगे। ठीक है जी। अकूलो कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।